تو آپ لوگ تو دعویٰ ہی نہیں کریں نا، آپ نے اس ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے کوئی ایک اینٹ لگائی ہے تو بتاؤ نا۔ آپ کا ملک کے مسائل سے، عوام کے مسائل سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ بھاشن 26 سال سے آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے کہ ہم بڑے کرپٹ۔ کھیلدار صاحب میری بات میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اپوزیشن کا کام کوئی اتنی فرینڈلی اپوزیشن کرنا نہیں ہوتا۔ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس پر تنقید کرے، لیکن بڑی فروٹفل تنقید ہو، تنقید برائے تنقید نہ ہو، تنقید برائے اصلاح ہو، ایسی تنقید اس میں پھر آئیڈیاز بھی ہو، سولوشنز بھی ہو کہ ہم نے آگے جا کے پھر کیا کرنا ہے۔ اچھا جی، آئی ایم ایف کی رپورٹ پہ ذرا کامنٹ کر دیجئے گا کہ جو آپ لوگوں کی جو معاشی پالیسیز ہیں جس کا آپ لوگ دعویٰ کرتے رہے، تو کیا اس کی ناکامی کا ثبوت ہے جو رپورٹ آ گئی ہے؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں، یہ اگر اس پہ ہمارے جو آئی ایم ایف سے اصلاحات پہ ہماری 100 سے زیادہ میٹنگز ہوئی ہے، مختلف اداروں کے حوالے سے بھی ہم نے اور یہ میں سمجھتا ہوں ہم اس کو پازیٹیو لیا جائے۔ یہ جو کرپشن کا معاملہ دیرینہ طور پاکستان میں موجود ہے، یہ کوئی ایک حکومت کا یا اس دور کا یا پہلے کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو درست، اس کو پازیٹیو لیں کہ ہم اس کو بہتر کریں گے۔ ہم جس طرح آپ دیکھیں کہ جو جماعت آئی ایم ایف کو ناراض کر کے پاکستان کو دیوالیہ پہ کھڑے ہو کے کر دیا تھا، اس آئی ایم ایف کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دوبارہ قائل کیا، کیونکہ آئی ایم ایف ہمارے لیے ضروری تھا اس وقت، آج بھی ضروری ہے۔ کل ہم کوشش کریں گے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو، مگر ہم درست سمت کی طرف جا رہے ہیں، ہم اصلاحات لا رہے ہیں، ہم ایف بی آر ہو، ٹیکسز کا نظام ہو، اس میں بہتری لا رہے ہیں۔ معاشرے میں یا گورننس میں یہ ضرور کمزوریاں موجود ہے جس کا آئی ایم ایف نے اظہار کیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں اس سے ہم اس کو پازیٹیو لیں، نہ کہ وہ جو جماعت کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے کرپشن، اس کی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو کرپشن کے خلاف بات کرتا تھا بانی پی ٹی آئی، 4.25 سال میں کرپشن کا انڈیکس بھی بڑھا، اور خود کرپشن کے الزامات میں جرم ثابت ہونے پہ جیل میں اس پہ جیل کاٹ رہا ہے، حالانکہ یہ دنیا میں جا کے بتاتا کہ میرے سیاسی مخالفین سب چور ہے، میں ایک بڑا جو کرپشن سے پاک ہوں، مگر وہ شخص خود توشہ خانہ کا ہو یا القادر یونیورسٹی ہو، اس کیس میں وہ بھگت رہا ہے، کرپشن اس میں ثابت ہوئی ہے۔ باقی ظاہر ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری کمٹمنٹ ہے جو ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ ہم وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ رپورٹس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی اعتراف ہے کہ جو اس کو جو پرانا دیرینہ مسئلہ ہے اس کو حل کی طرف کرنے کے لیے، اصلاحات کے لیے بھی آگے بڑھ رہے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے جی، آئی ایم ایف کی رپورٹ کے حوالے سے شفقت عباس اوان صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے پروگرام کے آغاز میں نے کہا میں پورا موقع دوں گی آپ کو، کھیلدار صاحب سے بھی پوچھوں گی۔ جی آپ فرمائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ الحق ہے اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کا سارا کچا چٹا کھول کے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ 3 مہینے تک انہوں نے یہ رپورٹ دبائے رکھی ہے۔ اب کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی اور بڑا دباؤ تھا کہ انہوں نے وہ رپورٹ شائع کر کے پھر اس میٹنگ میں جانا تھا، اور 5600 ارب روپے کی یہ کرپشن ہے، 18 ارب ڈالر کی۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ کھیلدار صاحب، ہم اس کو کیسے پازیٹیو لیں اتنی بڑی کرپشن کو، کہ اس کو پازیٹیو لے کے بھئی ہم اور کرپشن کریں گے؟ خدا کا خوف کریں، کم از کم آپ اتنا تو کہہ دیتے کہ واقعی بڑی پیتھیٹک کنڈیشن ہے اور بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو پازیٹیو لیں۔ 2 سال میں مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں۔ یہ 2023 سے لے کر 25 تک کی رپورٹ ہے۔ یہ 2 سالوں میں آپ لوگوں نے میں آپ کی طرف آتی ہوں ان 2 سالوں میں آپ نے 256 ارب روپے کی چوری کی ہے۔ کھیلدار صاحب، آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا قوم کو۔ ہم 1 ارب ڈالر کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے، اور آپ نے 18 ارب ڈالر ایسے ڈکار بھی نہیں مارا، اور پتہ نہیں کہاں لے کے چلے گئی یہ گورنمنٹ۔ دیکھیں اس طرح ملک چلتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی 188 صفحوں کی رپورٹ ہے، آپ ڈیٹیل سے پڑھیں کیا کیا انہوں نے ان کے بارے میں گورنمنٹ کے سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے کہ بھائی نہ تو آپ کا ٹیکس کا نظام ٹھیک ہے، کرپشن آپ کی بڑھ رہی ہے، اداروں میں وہاں پہ کام ہی نہیں ہو رہا سوائے کرپشن کے، اگر کرپشن سپیڈ بنی ہو تو کام ہوتا ہے۔ وہ رپورٹ پڑھیں ڈیٹیل سے، اور اس رپورٹ کو پازیٹیو لینے والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ شرمندگی ہی شرمندگی ہے ڈاکٹر صاحبہ، وہ جتنا پڑھیں اتنی شرمندگی، جتنا پڑھیں اتنی شرمندگی۔ اس میں صرف اور صرف یہ ہوتا کہ یہ کہہ دیتے کہ جی ٹھیک ہے ہم بالکل، میں تو کہتا ہوں کہ اتنی بڑی کرپشن کی رپورٹ کے بعد وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور وہ کہتے کہ جی نہیں،
میں استعفیٰ دیتا ہوں، واقعی میرے ماتحت بہت زیادہ کرپشن ہو گئی تھی اور میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں اور میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ جی کھیلداس صاحب، دیکھیں یہ جائزہ جو ہے حکومت نے خود مرضی سے، یہ جائزہ جو ہے خود حکومت کی مرضی سے ہوا ہے اور ہم نے اس پہ گفتشنیش کی ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، اور یہ ایک ادوار کی بات نہیں ہے، یہ دیرینہ مسئلہ ہے۔ اس کے حل کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرپشن اچھی بات ہے، 5600 ارب روپے 2 سالوں میں ہے، میں اس طرح تو نہیں کہہ رہا۔ یہ 5600 ارب روپے 2 سالوں آپ میں کو بھی 4.25 سال موقع ملا، آپ کو 4.25 سال موقع ملا۔ آپ کا ایک بگوڑا جو آج ملک کے خلاف کام کر رہا ہے، لندن میں بیٹھ کے روزانہ کاغذات لہراتا تھا کہ یہ فلانا جس طرح آپ کے لیڈر آپ کو روتا ہوا چھوڑ کے چلے گئے تھے، آپ کو نا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، اور جب آپ صبح اٹھے تھے تو آپ کے خود لیڈر جو ہے کرپشن کے کیس میں ابھی بھگت رہا ہے، وہ ہوتے ہیں بگوڑے۔ ہمارا لیڈر تو بیٹھا ہے جیل میں، توشہ خانہ میں لوٹ مار پہ ہمارا لیڈر بیٹھا ہے جیل میں۔ ہمارے لیڈرشپ کے لیے آپ بات کرتے ہیں، آپ 5600 کا حساب دیں، جو 5600 کا ڈاکہ مارا ہے آپ نے، اس ملک کے بچوں کا حق کھایا ہے 5600 ارب ڈالر کا، 5600 ارب روپے کا، 18 ارب ڈالر کا، اس کا حساب دیں۔ 5600 کا آپ کہتے ہیں، 5600 کا آپ وکیل ہیں، جہاں ادارے موجود ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے، نیب میں چلے جائیں، اینٹی کرپشن میں چلے جائیں، سپریم کورٹ چلے جائیں، آپ کے پاس آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکہ مارا ہے تو 5600 آپ لے کے جائیں۔ سپریم آپ صرف جھوٹ بولنا، ٹی وی پہ الزام لگانا کہ آپ نے 5600 کھائے، اس طرح نہ کریں۔ وہ سپریم کورٹ آپ کے پاس 4.25 سال اقتدار تھا، آپ نے اقتدار تھا، آپ نے 1 روپیہ ہم پہ ثابت نہیں کیا، آپ نے 1 روپیہ ثابت نہیں کیا۔ دیکھیں کرپشن یہ معاشرتی مسئلہ ہے، یہ سیاسی بات نہیں ہے، یہ سیاسی بات نہیں ہے، یہ اس ملک کا، اس کو تسلیم کریں۔ آپ کہیں کہ انہوں نے کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں سرٹیفائیڈ چور بھی آپ ہیں، سرٹیفائیڈ کرپٹ بھی آپ ہیں، سرٹیفائیڈ ایک ہی لیڈر ہے جو اس وقت جیل میں کھڑا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ سرٹیفائیڈ کرپٹ ہے۔ آپ نے 5600 کا ڈاکہ مارا ہے، صرف پیسوں کی کرپشن نہیں، اور یہ ڈاکہ پہلا نہیں ہے آپ کا، پیسوں کی کرپشن نہیں، ہر قسم کے مارتے آ رہے ہیں، ہر قسم کے کردار میں اگر بات کریں اس کا بھی میں بتا دوں گا۔ تو آپ اس طرح بات نہ کریں کہ آپ ٹی وی پہ الزام لگاتے رہیں، آپ پروف لے آئیں کہ کس نے کرپشن کی ہے۔ میری نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، انہوں نے کہا ہے 2023 سے لے کر انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ایک روپے کا ڈاکہ مارا ہے، یہ تو نہیں کہا نا گورنمنٹ نے، انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ہم اس کو درست سمت میں لے کے جا رہے ہیں، اچھا ابھی درست بھی لے کے جا رہے ہیں، یعنی کہ اس ملک میں اور پیسے بھی تھے جو آپ نے ڈاکہ مارا تھا، ابھی اور پیسے تھے، جس ملک کو آپ سری لنکا بنانا چاہتے تھے، آج بھی آپ کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو جائے، ملک کرپٹ ہو جائے، ملک ڈیفالٹ ہو جائے، آپ تو آپ کی تو خواہش یہی ہے نا، آپ کی خواہش یہی ہے۔ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں، ایک مودی خط لکھتا ہے، دوسرا عمران خان خط لکھتا ہے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے، تو آپ لوگ تو دعویٰ ہی نہیں کریں نا۔ آپ نے اس ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے کوئی ایک اینٹ لگائی ہے تو بتاؤ نا۔ آپ کا ملک کے مسائل سے، عوام کے مسائل سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ 26 سال سے آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے کہ ہم بڑے کرپشن کے خلاف آتے ہیں، اور جب آپ کو موقع ملا رام رام جپنا، پرایا مال اپنا، اور وزیر اعظم آپ کا مال لوٹ کے توشہ خانہ میں القادر میں لوٹ کے ابھی جیل میں سزا بھگت رہا ہے۔ الزام لگاتے ہیں دوسرے سے اپنے سیاسی مخالفین پہ، آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں۔ چلیں اس رپورٹ میں کامران بھائی آپ کی جو بات اس کو ایسے دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے،